बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 23 साल से कामयाब होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं आपसे अपना कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जिन्हें हम क्लिनिकल टिप्स भी कह सकते हैं, वो शेयर करूँ। अमूमन जब ओपीडी का रश होता है तो उसमें हम माइंड मेथड के थ्रू प्रॉपर केस टेकिंग नहीं कर सकते, तो कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बेस पे हम केस को डील करते हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिलता है। बारहा दफ़ा ये टिप्स मैं अप्लाई कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके इन तमाम टिप्स के इन तमाम चीज़ों के इस तमाम जो शॉर्ट मेथड है इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ओपीडी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होने की वजह से कि दफ़ा पूरी केस टेकिंग करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है, उसमें फिर ये टिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव साबित होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और जिनमें क्योर रेशो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे पेशेंट्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेक करवाने के बावजूद भी बच्चे क्योर नहीं होते और वहाँ हमारी होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देती है और अमूमन मैं इन्हीं टिप्स को वहाँ भी अप्लाई करता हूँ। और आज वो टिप्स मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। जैसा कि बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं छोटे बच्चों में, वो को बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते, बड़ी शॉर्ट सी उसमें केस टेकिंग होती है और अमूमन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा रश की कंडीशन में हम 2-3 सवाल ही पेशेंट से या बच्चे की माँ से करते हैं या बच्चे के लवाहिकीन से करके विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम किसी अच्छी सिंगल रेमेडी तक पहुंच जाते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव साबित होती है। अब उसमें सिम्टम ख़्वाह कुछ भी हों, इवन देन चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है या कुछ भी है, आजकल चूँकि एक्सट्रीम विंटर लेयर चल रही है और उसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो गला खराब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार के ही रिपोर्ट होते हैं। बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, उल्टी मोशन, ये थोड़ा सा एक इजाफी सिम्टम्स जो हैं वो छोटे बच्चों में हमें देखने को अकॉर्डिंग इज़ इक्वल इन टू जो होते हैं, मतलब बड़े लोग, उनकी बनिस्बत ये बच्चों में इजाफी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कॉमन कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको हम बड़े आसानी से, मैं अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में बड़ी आसानी से अप्लाई करता हूँ और अल्लाह के करम से उनके बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसा सबसे पहले हम बात करेंगे एंटमटार्ट। एंटमटार्ट का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा बेचैन, स्पेशली जब हम क्लासिकल करते थे तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था या बुक्स में भी दर्ज है कि जो इरिटेटिव कफ है या बहुत ज़्यादा स्वेयर चेस्ट इन्फेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा वीजिंग्स की सी आवाज़, सीटियाँ बजने की सी आवाज़ रेशे के साथ आए, तो ऐसी कैफियत में एंटमटार्ट बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन इसको जब हम माइंड मेथड के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंटमटार्ट का बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होगा और उठाने से, बच्चे को उठाने से चुप कर जाएगा, लेकिन उस कैफियत में चुप करेगा कि उसे हल्का हल्का रोल करते रहें, उसे हल्का हल्का हिलाते रहें। इस मकाम पे हम 3 मेडिसिन को, एंटमटार्ट के साथ 2 और मेडिसिन हैं जिनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, डीडी कर सकते हैं।
جن میں نمبر 1 ہے کیمومیلا. نو ڈاؤٹ کہ کیمومیلا کا بچہ بھی بہت زیادہ اریٹیٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ ضدی ہوتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے اور اٹھانے سے چپ کر جاتا ہے. اس میں ہم یہ 2-3 کویشچنس ہمیں عموماً بچے کی ماں سے کرنے پڑتے ہیں کہ صرف اٹھانے سے چپ کر جاتا ہے یا بچے کو ہلانے سے چپ کرتا ہے، اور اگر ہلانے سے بھی چپ کرتا ہے تو رولنگ کی کیفیت ہلکے ہلکے ہاتھ سے کرنے سے یا بہت زیادہ تیز رولنگ کرنے سے بچہ چپ کرتا ہے. یہ کویشچن جو ہے وہ بہت ضروری اور انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اگر بچہ صرف اٹھانے سے چپ کرتا ہے، بغیر رولنگ کی یہ اٹھا لیں تو بچہ چپ کر جائے، بہت زیادہ اریٹیٹو ہو، بہت زیادہ ضدی ہو، تو ایسی کیفیت میں عموماً دوا کیمومیلا ہوا کرتی ہے. اگر یہی علامات کے ساتھ بچے کو ہلکی پھلکی رولنگ کرنے سے بچہ چپ کر جائے تو وہاں دوا اینٹم ٹارٹ ہوگی. اور اگر بہت زیادہ تیز رولنگ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہو بچے کی، بہت زیادہ اریٹیٹو ہو، بہت زیادہ چڑچڑا ہو، بہت زیادہ بے چین ہو، علامات خواہ کچھ بھی ہوں، اگر یہ سمٹم آپ کو ملے کہ بچہ تیزی سے رول کرنے سے ایمیلوریٹ ہوتا ہے، بچہ تیزی سے رول کرنا پسند کرتا ہے، تو یقیناً وہاں دوا جو ہے وہ آرسینک ایلبم ہوگی. یہ میرے ذاتی مشاہدے کی بات ہے اور اس میں بہت زیادہ افیکٹو رزلٹ جو ہیں وہ اللہ کے کرم سے ہمیں ملتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو اگلی جو دوا ہوگی وہ بیلاڈونا. یہ بھی بہت ہی ایک پولیکرسٹ، انتہائی پولیکرسٹ ریمیڈی ہے، بچوں بڑوں بوڑھوں میں سب میں یوز ہوتی ہے، اور بچوں میں بھی اس کا ایک بہت ہی افیکٹو رزلٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. بیلاڈونا کا بچہ بھی بہت زیادہ اریٹیٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، کچھ بھی بخار کے دوران اسپیشلی وہ زیادہ اریٹیٹو ہو جاتا ہے، اور بخار زیادہ سر کی طرف، اور چہرہ جو ہے وہ بہت اس کا ریڈ سا، اور آنکھوں کی پتلیاں ایسے بہت زیادہ کھلی ہوئی. بیلاڈونا کے بچوں میں عموماً یہ علامات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے ساتھ بچہ فیڈ وغیرہ یا کچھ بھی لینے سے اریٹیٹ ہوتا ہے، اگر اس کو ٹچ کیا جائے اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے، بچہ بہت زیادہ بے چین، بہت زیادہ روئے. اگر یہ علامات ہوں تو پھر دوا یقیناً جو ہے وہ بیلاڈونا ہوگی. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مائلڈ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں، روتے بالکل نہیں ہیں، آسانی سے سب کے ساتھ فرینک ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ عموماً جیسے وہ کلینک پہ آتے ہیں تو عموماً ہی وہ اگر کوئی اور پیشنٹس ان نون بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. بہت زیادہ مائلڈنیس ہوتی ہے ان میں، اور آسانی کے ساتھ سب کے پاس چھوٹے بچے عموماً چلے جاتے ہیں. اگر بچے کا ٹیمپرامنٹ ایسا ملے تو اس میں عموماً جو ہے دوا پلسٹیلا سامنے آتی ہے. پلسٹیلا بہت زیادہ مائلڈ یلڈنگ ہوتا ہے، پلینگ ڈیزائر ٹو پلے میں ہے، بہت زیادہ فرینک ہے، آسانی سے دوسروں کے ساتھ گل مل جاتا ہے. اگر بچے کا مزاج اس طرح کا ہو تو سمٹم خواہ کچھ بھی ہوں، عموماً اس میں دوا، چونکہ پلسٹیلا کیریڈ ڈیزائر ٹو بی کیریڈ میں ہے، آسانی سے کیریڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ دوا عموماً پلسٹیلا ہی ہوتی ہے، سمٹم خواہ کچھ بھی ہوں. پلسٹیلا بھی بہت ہی افیکٹو رزلٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو مسلسل روتے رہتے ہیں. عموماً چھوٹے بچے نہ وہ اٹھانے سے چپ کرتے ہیں، نہ وہ لٹانے سے چپ کرتے ہیں، نہ انہیں اٹھا کے رول کیا جائے اس سے اینگل میں چپ کرتے ہیں. کسی بھی کنڈیشن میں بچہ جو ہے وہ چپ نہیں کرتا، کوائٹڈ کین ناٹ بینگ میں ہے. تو ایسے بچوں میں عموماً جو دوا ہے وہ سینا ہوتی ہے، جسے سائنا بھی کہا جاتا ہے. ایسے بچوں میں سائنا جو ہے وہ بہت ہی افیکٹو رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے.
جس میں بچہ کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی اینگل میں چپ نہیں کرتا، مسلسل روتا ہے، خواہ اس کے علامات کچھ بھی ہوں۔ ایسی کنڈیشن میں سائنا جو ہے وہ بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کیس ان ٹپس میں سے نہ ٹھیک ہو، جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے، تو اس کو ہم پھر پراپر جو ہے وہ اینالائز کر لیتے ہیں، پراپر ریپرٹرائز کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میجورٹی آف کیسز جو ہیں وہ انہی ٹپس کے تھرو ہی نکل جاتے ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے یا آپ کے لیے فائدہ مند ہو یا آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، اور دوسرے جو نیو پریکٹیشنرز ہیں ان کے علم میں اضافے کے لیے اس کو آگے شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی بینیفیشل ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔